یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے ہم بالکل کبھی کوتاہی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی انگلی اٹھائے نا اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کرنے کے لیے ہم میدان میں آتے ہیں، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کیا ہے۔ میری کتاب بندہ ناچیز کی کتاب جو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے لکھی، صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث، جس میں صحیح بخاری کی حدیث پر تان کی گئی تھی، اور اس میں اس حدیث کے راوی پر بھی تان کی گئی تھی جو علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والا نے اس حدیث کو عدی بن ثابت، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انصار کے حوالے سے کہ عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، اور صحیح مسلم میں جو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے نا، انصار کے حوالے سے ہے صحیح بخاری میں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور آگے ہے کہ اللہ انصار سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے اور انصار سے بغض رکھنے والوں سے اللہ ان سے نفرت کرے۔ یہی بات بعض روایات میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو بہرحال بالکل سیم الفاظ صحیح بخاری میں 3783 نمبر عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس حوالے سے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بھی عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں۔ راوی مشترکہ ہے انصار کے حوالے سے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ان دونوں حدیثوں کا جو راوی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کون ہے؟ عدی بن ثابت۔ اس پر بعض ناسبیوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ رافضی ہے اور یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس نے جھوٹی حدیثیں گھڑ دیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، عدی بن ثابت کے بارے میں۔ تو مرزا صاحب اس منکر حدیث کو جواب کس نے دیا تھا؟ اب بڑے وکیل اہل بیت بنے پھرتے ہیں آپ، اور یہ جھوٹے نعرے لگا کے کیا آپ لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے؟ کس نے دفاع کیا؟ عدی بن ثابت کی توثیق کس نے ثابت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے طریقے سے ثابت کی کہ آج تک اس کی مثال نہیں ہے۔ تو وہ علماء اور محدثین کا علم ہی نا، ہمارے اساتذہ کی محنت ہی ہے نا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے اور اللہ کی توفیق سے اور محدثین کی محنت سے ایسے طریقے سے پیش کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سارے ناسبیوں کے منہ بند ہو گئے۔ اس منکر حدیث نے صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کیا تھا عدی بن ثابت پر، اور صحیح مسلم میں بھی عدی بن ثابت ہی علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کیا اور 8 صفحے پورے لکھے اور عدی بن ثابت کی توثیق ثابت کی، اور اس پر جرح کے بارے میں جو اقوال تھے ان کی حقیقت بیان کی، اور اس طریقے سے بیان کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ پڑھے لکھے جنہوں نے وہ کتاب پڑھ کر شبہات میں پڑھ گئے تھے صحیح بخاری وغیرہ میں، تو وہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے شبہات اللہ کے فضل سے دور ہو گئے۔ اور علماء نے الحمدللہ شیخ زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حرف بحرف لفظ بلفظ اس کتاب کو پڑھا، اور اس پر انہوں نے تبصرہ کیا کہ منکرین حدیث قیامت تک اس کا جواب دینے سے عاجز رہیں گے۔ ہم بھی مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ قیامت تک آپ بھی ہمارا جواب دینے سے عاجز رہیں گے، کیونکہ آپ میں بھی ملتی جلتی نشانیاں پائی جاتی ہیں، آپ بھی مرضی کی حدیث کو مانتے ہیں اور مرضی کی حدیث کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہم نے اس کا دفاع کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر کوئی ناسبی اس پر اعتراض کرے عدی بن ثابت کے حوالے سے تو آپ ہماری کتاب پڑھنا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کیا۔ اسی طرح حدیث بخاری کی دوسری جو میں نے سنائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبغضوا، علی رضی اللہ عنہ سے نفرت نہ کرو بھائی، علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہی رکھو۔ اس پر بھی اعتراض کیا گیا، اس میں علی بن سوید راوی تھا، اس پر جرح کی گئی علی بن سوید پر۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت پر حدیث ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا دفاع کیا۔ اور آپ کتاب کو پڑھیں کبھی ٹھنڈے دل سے، ہم تمام ناظرین کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھیں، سینکڑوں صفحات تو علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی احادیث کا دفاع کرنے میں ہم نے لکھے ہیں، اور ایسا دفاع اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اجلح بن عبداللہ الکندی اور جعفر بن سلیمان الزبعی، علی بن سوید، ان تینوں راویوں کی توثیق اس حدیث کے حوالے سے ہم نے ثابت کی۔ ان پر رافضی ہونے کا الزام لگا کر اہل بیت کی جو فضیلت میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیثوں کا انکار کیا جاتا تھا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دفاع کیا، اور ایسا علمی دفاع کیا ہے کہ اس کا جواب قیامت تک علماء کے بقول کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے آپ جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو یہ جھوٹ بول کر کہ یہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین،
ہم کہتے ہیں ایسے منافقوں پر اللہ کی لعنت ہو، بربادی ہو، جو علی رضی اللہ عنہ سے یا اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اور کسی بھی صحابی سے، سیدنا معاویہ ہو، مغیرہ بن شعبہ، کسی سے بھی نفرت اور بغض رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی تباہ و برباد کرے، لعنت ہو ان پر۔ ہم تو دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ اور آگے مرزا صاحب نے استدلال کیا۔ اب یہ جو استدلال ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ کو سرپرست اور خلیفہ اول بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ استدلال کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ حصہ ضعیف ہے، مان رہے ہیں ضعیف ہے، لیکن استدلال بھی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو سنائیں گے کہ کتنی ڈٹائی سے استدلال کیا اور کتنے پکے منہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے، لیکن خود مان رہے ہیں کہ وہ حصہ ضعیف ہے، لیکن بہت سے محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، بشمول بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ۔ اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ۔ حالانکہ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دیوبندیوں میں سے مولانا اشرف علی تھانوی، دیوبندی سب کے سب ان کی علمیت کے قائل اور ان کے وہ مشترکہ بزرگ ہیں تمام دیوبندی ہمارے احباب کے۔ اور دیوبندی جو یہ بزرگ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی اس کے جو راوی ہے نا علی بن زید بن جدعان، اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو دیوبندیوں کے نزدیک بھی، ان کے بزرگوں کے نزدیک بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور بریلویوں میں سے ہم حوالہ آپ کو دیں گے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا۔ تمام بریلویت ان کو بزرگ مانتی، ان سے بڑا بزرگ بریلویوں میں کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ بریلوی تو سب ان کو مانتے ہیں۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی علی بن زید بن جدعان کو ضعیف قرار دیا ہے، جو کہ اس روایت کی وجہ ضعف ہے۔ پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ بھی جھوٹا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ صحیح مانتے ہیں، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جس سے استدلال کر رہے ہیں۔ اور آگے انداز ان کا دیکھیں کہ گویا کہ بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہیں، گویا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اتنے یقین سے استدلال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے آپ کو مبارک ہوا مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ میں مولا ہوں۔ حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ مرزا صاحب آپ کو سیدنا معاویہ سے محبت ہے، مغیرہ بن شعبہ سے محبت ہے، عمر بن عاص سے محبت ہے، اقرار کریں نا کسی دن، ورنہ پھر یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ نفاق ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر مبارک کیوں دے رہے ہیں؟ سر یہی مولا بنے ہیں۔ کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے، اور سر وہ یہی والے مولا بنے۔ کہتے ہیں یہی والے مولا سرپرست اور آقا بنے ہیں علی رضی اللہ عنہ، اور اسی کی مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب اس روایت میں جو علی بن زید بن جدعان ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کو ضعیف بھی مان رہے ہیں۔ جس مشکات سے دیکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ، اس مشکات میں بھی شاہ زبیر ظہیر رحمۃ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، اس روایت کو، اس ٹکڑے کو، اور دیگر محققین نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ آپ پھر کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ضعیف روایتیں نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن خود ضعیف روایت بیان کر کے اس سے استدلال کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بھی یہ الفاظ ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا، یعنی ولایت اور خلافت اور سرپرستی والا جو معنی ہے من کنت مولا ہو، وہ کس سے ثابت کر رہے ہیں؟ ایک ضعیف حدیث سے۔ یہ تو ان کا استدلال ہے، یہ ان کا حال ہے مرزا صاحب کا۔ اور آگے میں وہ الفاظ پیش کرنے لگا ہوں جو آج کے ٹاپک کے مین الفاظ ہیں کہ مرزا صاحب رافضیت کی پگڑی پر کس طرح گامزن ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں لہٰذا یہ وہ دلائل تھے جو آپ کے سامنے جن کا میں تجزیہ کر چکا ہوں نا، یہ ساری بونگیاں، یہ ساری خرافات، یہ ساری بیوقوفیاں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ان کی بنیاد پر، اور یہ ضعیف روایت علی بن زید بن جدعان جو منکر الحدیث ہے، سخت قسم کا ضعیف اور رافضی اس کو کہا گیا ہے، اس رافضی راوی اس منکر روایت کی بنیاد پر جو مرزا صاحب نے ایک عمارت کھڑی کی ہے نا، اب اس سے جسٹیفائی کرنے لگے ہیں اپنے گرو، اپنے استاد اسحاق جھالوی صاحب کو۔ کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں، لہٰذا یعنی یہ جو پچھلے باتیں گزری ہیں نا، ان میں یہ ضعیف روایت بھی ہے اور باقی باتیں بھی ہیں۔
کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول پر جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ الفاظ پر غور کریں، کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کہتے، اسحاق جالوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے، اور ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے الفاظ دیکھیں، مسلمانوں کے سیاسی طور پر گورنمنٹ لیول پر جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں۔ ابو بکر نبی علیہ السلام کے خلیفہ نہیں کہا مرزا صاحب نے جالوی صاحب سے نقل کرتے ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ اور آگے مرزا صاحب خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں روحانی طور پر علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں وہ پہلے بھی ہیں چوتھے بھی ہیں، روحانی طور پر پہلے ہیں اور پولیٹیکلی جو ہیں وہ چوتھے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو چیز ٹھیک ہے، بہت چیزیں ٹھیک ہیں۔ اب اگرچہ مرزا صاحب نے یہاں اینڈ میں یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دینا اور ان کی خلافت پر غاصبانہ کہنا یہ درست نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب آپ نے پیغام کہہ دیا ہے، جس کو آپ نے یہ پڑھا دیا، جس کو یہ پٹی پڑھا دی کہ علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں، وہ پولیٹیکلی اور گورنمنٹ لیول پہ مانے گا کسی کی خلافت کو، وہ گالیاں نہیں دے گا، وہ برا نہیں سمجھے گا۔ اور کل کلاں تو آپ نے بھی اسی طرح، اگر اللہ نے آپ کو ہدایت نہ دی تو آپ نے آگے بڑھنا ہے نا۔ تو جو سننے والے آپ کے روافظ وہ تو خوش ہو گئے، اور جو نیم روافظ جن کے دلوں میں صحابہ کی نفرت پہلے آپ نے پیدا کر دی ہے وہ بھی اس وجہ سے وہ علی رضی اللہ عنہ کی پہلی خلافت پر ایمان لے آئیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ کیا سبق پڑھا رہے ہیں امت کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جس نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں؟ ایک کسی اہل سنت کے امام سے ثابت کر دیں، جو منہ مانگا انعام آپ کہیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں تو صحیح۔ وہ اسحاق جالوی رافضی صاحب، ان کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ وہی اسحاق جالوی صاحب، یہ نا یہ سلو پوائزن کے فارمولے پر عمل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ جالوی صاحب بھی آہستہ 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 اس سٹیج پر پہنچے، اور مرزا صاحب بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں۔ اب اسحاق جالوی صاحب نے کیا کیا کہا ہوا پتہ آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے پہلے دن سے میرا حق ہے، 25 سال صبر کرتے رہے، اور تواڈے امام علیہ السلام نے بڑی قربانی دیتی ہے، یقین جانو ہے بیعت جیسے آسان نہیں امت تو حاصل دی، 25 سال دا عرصہ امام سمجھدا رہا کہ حق میرا سی، اور میں انہاں تو زیادہ اہل سی، مگر دے باوجود اسلام دی بہتری لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیتا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، علی رضی اللہ عنہ بھی خلافت کو اپنا ہی حق پہلے دن سے سمجھتے تھے، لیکن صبر کرتے رہے، مجبوریاں تھیں، حکمت کے تحت صبر کرتے رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پھر کیا حق پر ہوئی ان کے نزدیک؟ کیا یہ رافضیت نہیں ہے کہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے دن سے اپنا حق سمجھتے تھے لیکن وہ مسلک کے تحت خاموش رہے؟ یہی تو رافضی کہتے ہیں۔ مفتی اسحاق صاحب نے یہیں فیصل آباد والے جو عالم دین جو انتقال کر گئے، مجھے ان سے بڑی میری پیار تھا، وہ بھی میں اکثر جاتا تھا فیصل آباد ان سے ملنے۔ اچھا میں گیا مفتی صاحب کے پاس، میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو صرف علی ولی اللہ نہیں کہتے، ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ ساری باتیں ان کی بخشش کا سامان ہوگی۔ رافضیت میں اور اس میں کیا فرق ہے مرزا صاحب؟ تو اس لیے یہ سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، اور جالوی صاحب وہ ایک رافضی صاحب کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی جب دعویٰ کیا تھا نا، دیکھیں فوراً کوئی اگر ایسی بات کر دے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو، آہستہ آہستہ گراؤنڈ بناتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے پہلے دعویٰ نبوت نہیں کیا، شروع میں پہلے انہوں نے مجددیت کا دعویٰ شروع کر دیا، ملہم ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر کبھی اس نے دعویٰ کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اینڈ میں جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شروع میں پہلے دن کیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ کوئی بھی نہیں مانے گا؟ آہستہ آہستہ جب اندھے مقلد ساتھ ملا لیے تو آہستہ آہستہ ان کے لیے ماننا آسان ہو گیا، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس میں بھی یہ تعویل کر لی کہ میں نے تو ذلی نبی کہا ہے نا، میں ذلی نبی ہوں، اور ذلی بروجی سب پر لعنت، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور جو مانے۔ اسی طرح خلافت کے حوالے سے جو کہے نا پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اس میں تعویل کریں گی روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے،
یا جسمانی طور پر کوئی بھی تعویل کرے تو یہ اہل سنت کا نہیں، یہ رافضیوں کا موقف ہے۔ اہل سنت کا قطعاً یہ موقف نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی طور پر پہلے خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اہل سنت میں سے کوئی ایک تو ایسا کہتا ہے مرزا صاحب آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں، یہ آپ کا استاد اسحاق جالوی جو رافضی تھا اس کو یہ پتہ چلنا تھا، جو نعوذ باللہ کہتا تھا چند ایک صحابہ جو ہے نا وہ ان سے اللہ راضی ہوا ہے۔ باقی توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کرے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ وہ تو چند ہے، وہ سارے جو جس کی رافضیت سارے مسلمانوں کے نزدیک واضح ہے، اس کو اور آپ کو پتہ چلنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے روحانی خلیفہ علی رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کی حالت ہے۔ اب آگے مرزا صاحب طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ آ کے تو ویسے سب کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آ کے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں چوتھا تو ماننا پڑ جاتا ہے۔ کیا ماننا پڑ جاتا ہے یا چوتھا نمبر ہی ہے؟ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر ہی ہے۔ ہاں رافضی کہتے ہیں کہ چوتھا ماننا پڑ جاتا ہے۔ رافضی سنیوں کو یہ تانا دے، جب ہم کہتے ہیں نا ہم چوتھا مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ یہ بالکل رافضیوں والی طنز جو ہے مرزا صاحب ہم پر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر بھی ہے تو علی کا چوتھا نمبر بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اب استدلال ایک اور کیا انہوں نے، کہتے ہیں یہ بات کیسے درست ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے روحانی طور پر؟ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، مولا علی کے مشورے سے چلتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے۔ واہ بھائی واہ، کیا استدلال ہے مرزا صاحب آپ کا۔ اگر اس استدلال کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مشورے سے کوئی کام کیا جائے وہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، یہ مطلب وہی سرپرست ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ نہیں کرتے تھے ہر موقع پہ؟ امرہم شورا بینہم، قرآن نے نہیں کہا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے نا۔ تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے سرپرست وہ ہوئے صحابہ کرام جن سے مشورہ کیا جا رہا ہے؟ اور مجھے بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت میں کسی سے مشورہ نہیں کیا، تو جس سے وہ مشورہ کرتے تھے اس کا مطلب وہ علی کے سرپرست ہوئے، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی جہالت اور بیوقوفی اور بونگی ہے مرزا صاحب آپ۔ یہ دلیلیں ہیں آپ کی، اور اس کی بنا پر اہل سنت کے اجماع و اتفاق کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ اور آگے آخری باتیں ہم کر کے بات ختم کرتے ہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ منہ بند ہو جائیں گے سب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے اس کلپ کے چڑھنے کے بعد۔ الفاظ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، جب میرے یہ کلپ چڑھنے ہیں قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مولا کا یہ مانا نہیں، وہ نہیں۔ سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی، اور مولا کا یہ مانا نہیں وہ ہے۔ مرزا صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایمان سے بتائیں ابھی تک کس کا منہ بند ہے؟ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دلائل سے رد کر رہے ہیں۔ 500 سے زیادہ کلپس، 500 سے زیادہ ویڈیوز آپ کے رد میں ہم نے علمی دلائل کے ساتھ یوٹیوب پہ لانچ کی ہوئی ہیں۔ کسی ایک کا جواب دیا آپ کا منہ کھلا؟ تو بند کس کا منہ ہوا مرزا صاحب؟ آپ کا منہ بند ہوا نا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو باتیں ہم نے کر دی ہیں نا، آپ قیامت تک کے لیے آپ کا منہ بند ہو گیا ہے۔ آپ جواب دے کے دکھائیں نا ان باتوں کا۔ یہ جو دوغلی پالیسیاں آپ نے اپنائی ہوئی ہیں نا، لوگوں کو کہتے ہیں، امام مسلم کا مقدمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو بھی ضعیف روایات کے فتنے سے بچنا ہے ری، اور لوگوں کو یہ سناتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحیح روایات اتنی زیادہ موجود ہیں تو ضعیف حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو صحیح حدیث کی موجودگی میں ضعیف روایات بیان کرتے ہیں وہ تو ایسے مشہوری چاہتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ ساری چیزیں آپ پر صادق آئیں گی نا؟ اب جب صحیح حدیثیں موجود ہیں صحابہ کرام کے فضائل وغیرہ پر، تو آپ کو یہ منکر روایت جو علی بن زید بن جدعان نے بیان کی تھی یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے منہ بند ہو گیا آپ کا منہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ، جیسے اب تک نہیں کھلا نا، آپ نہیں منہ کھول سکتے آپ کا اپنا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ جو دھوکے آپ دیتے ہیں آدھی روایات پڑھ کر یا ان کا مفہوم تروڑ مروڑ کر، تو اس کا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آپریشن کر دیا نا، اس کی آپ کے لفظوں میں آپ کے الفاظ میں اس کی انجینئرنگ کر دی ہم نے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے نا کہ اس پر آپ کے ہونٹ سلتے ہیں یا آپ بولتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے منہ کس کا بند ہوتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ باطل پر ہیں انہی کا منہ بند ہوتا ہے۔ ہر دور میں علماء حق جو ہیں وہ اہل باطل کا منہ بند کرتے رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کے جانشین ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل باطل کا منہ بند کرتے رہیں گے۔ اور اب یہ کلپ گواہ ہے، ساری دنیا یہ جان لے گی کہ کس کا منہ بند ہوتا ہے۔ کیا ہم مرزا صاحب کی باتوں کا جواب دیتے ہیں؟ ہم نے تو دے دیا، کہتے منہ بند ہو جائیں گے، ہم نے تو جواب دے دیا اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ۔
دلائل کے ساتھ، جس کو ہر عقل مند بندہ تسلیم کرے گا، اور اسلاف کے منہج کے مطابق اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہم نے تو منہ کھول دیا، اب منہ مرزا صاحب آپ کا بند ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ تا قیامت اس سے منہ بند رکھیں گے، آپ اس کا جواب نہیں دیں گے اور دے بھی نہیں سکیں گے۔ دلیل کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بونگی ماریں گے اور اس پر پھر آپ کو لوگ دیکھ لیں گے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ یہ حدیث بیان کی تھی، تو مولوی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، انہوں نے بھی یہی مطلب لیا تھا کہ آقا، مولا کا معنی آقا اور حکمران۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ان پر 4 تکبیریں پڑھ دی۔ سنیوں کی بات کر رہے ہیں کہ سنیوں کو دفع کر دیا ہے، 4 تکبیریں پڑھ کے کہنا دفنا دینا نا، وہ اصطلاح سمجھے نا، محاورہ بولتے ہیں مرزا صاحب۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان سنیوں پر 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ سچائی کو قبول نہیں کرتے، اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کی تھی اس کا دلائل سے الحمدللہ ہم نے بھی رد کیا، دیگر علماء نے بھی رد کیا کہ یہاں آقا مانا کرنا یہ تو رافضیت کی علامت ہے، اور دوبارہ ہم نے نہیں سنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ بات دہرائی ہو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بات نہیں دہرائیں گے۔ لیکن 4 تکبیریں انہوں نے اہل سنت پر نہیں پڑھی، آپ پر ضرور پڑھ دی ہیں، رافضیت اور نیم رافضیت پر تو 4 تکبیریں پڑھ دی انہوں نے، اور ہمارا کلپ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے، جو من کنت مولاہ پہ ہم نے بنایا کہ حضرت علی نہیں مولا علی۔ اور اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب کا دوسرا جو کلپ آیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور فضائل میں، اس کو بھی ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی اور ان کے دور کو پر رحمت قرار دیا حدیث رسول کی روشنی میں، کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثالی اور اعلیٰ ترین دور تھا، اس کو رول ماڈل قرار دیا انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو۔ تو یہ 4 تکبیریں رافضیت پر اور نیم رافضیت پر ہیں مرزا صاحب۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انہوں نے، ہم وہ کلپ چلاتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی، آپ لوگ دیکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کتنے صاف انداز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کو، ان کے عہد خلافت کو مسلمانوں کے لیے پر رحمت اور رول ماڈل قرار دیا، تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے رول ماڈل بھی قرار دیا، پر رحمت بھی قرار دیا، اور تعریفیں بھی کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، ان کے فضائل بھی کچھ ذکر کیے کہ وہ کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بعد اہل تھے اس معاملے کے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیوں ان کے ہاتھ میں حکومت خود دے دی۔ ان کے فضائل و مناقب اور ان کے خصائص اور ان کی اہلیت اس بات کا تقاضا کرتی تھی، وہ واقعی برحق مسلمانوں کے خلیفہ اور حکمران بنے تھے۔ تکوینی نظام میں اب خلافت کا زمانہ ختم ہو چکا، الخلافت بعدی 30 سنہ، تو 29.5 سال حضرت علی تک اور 6 مہینے حضرت امام حسن تک، ثم یکون ملکا ورحمہ ثم یکون ملکا عضوبا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی، معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ، اور پھر اس کے بعد ملک ہوگا کتے کی طرح کاٹ کھانے والا۔ تو کسی صحابی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا کہ اگر کوئی بادشاہ اللہ کو راضی کرنا چاہے تو ایک نمونہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی ابتدا صحابہ سے کروائی، اور انتخاب اس شخص کا فرمایا جو شرافت میں بنو ہاشم کے بعد ان کا نمبر تھا بنو امیہ، ایک دوسرا اس شخص کا انتخاب فرمایا جو 19 برس پہلے حکومت کا تجربہ حاصل کر چکا تھا، حکومت کو چلانے کا خاندانی طور پر بھی بیج تھا اندر، اور عملی طور پر بھی 18 برس انہوں نے حکومت کر لی تھی، خلافت ختم ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حکومت عطا فرمائی جو حکومت بادشاہت کے لائق تھا اور اس کے قابل تھا۔ تو یہ باتیں سن کے پھر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ رافضیت اور نیم رافضیت پہ مولانا طارق جمیل صاحب نے 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں، بلکہ یوں کہیں نا کہ رافضیت اور نیم رافضیت کا جنازہ نکال دیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے، تو پھر بالکل برحق ہے۔ البتہ اہل سنت کے خلاف انہوں نے جو بات کہی تھی، اہل سنت نے دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا
اور دوبارہ ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہو. انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ایسی بات دوبارہ نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو انشاءاللہ دلائل سے دوبارہ ان کا رد ہو جائے گا. یہ مرزا صاحب کی صورتحال ہے, یہ ان کے افکار ہیں, یہ ان کے عقائد ہیں, اور یہ ان کے دلائل ہیں. کتنے بودے اور کتنے بونگیاں مارتے ہیں وہ اپنے دلائل میں, اور اپنے تئیں وہ رافضیوں کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی رافضیوں کا کوئی عقیدہ نظریہ نہیں چھوڑنا جس کی انہوں نے حمایت نہیں کرنی. علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ روحانی طور پر نبی پاک کا پہلا خلیفہ قرار دینا کتنی بڑی جسارت ہے اہل سنت کے خلاف. تو انشاءاللہ ہم مرزا صاحب جو بھی بات کریں گے اس کا انشاءاللہ قرآن و سنت کی روح سے اور اجماع امت کی روح سے, اہل سنت کے عقیدے کی روح سے اس کا رد کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے, ہم امید کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے گا. لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا ہی رہے ہیں. ہمیں صرف یہ تو ہم صرف مرزا صاحب کو مخاطب تو نہیں ہوتے, ان کو تو مخاطب اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں, ورنہ اصل مخاطب تو ہمارے سامعین ہیں, ہمارے ناظرین ہیں جو سنتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں, اور ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارے آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے جیسے ناکارہ اور گناہگار اللہ رب العزت نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا. اور ہماری وجہ سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو اللہ رب العزت عالمی طور پر ہماری دعوت کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کو ہدایت دے گا. اور ابھی تو آغاز ہے, انشاءاللہ یہ دعوت جیسے جیسے پھیلے گی اللہ کے فضل و کرم سے رافضیت اور نیم رافضیت اس دنیا سے ختم ہوگی. اور ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے اس پر شکر گزار ہیں, اور ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں, یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ سلسلہ انشاءاللہ رکے گا نہیں. تمام احباب ہمارے لیے دعا کریں, اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق دے. اور ہم دعا کرتے ہیں آخر میں اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں رکھے اور جمع کرے, اور اسی پر ہماری موت آئے شہادت کی. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے, جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو, ہم جنت میں ان کے ساتھ اکٹھے ہوں. آمین یا رب العالمین.